الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ سورۃ الزلزال یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورت میں 8 آیات ہیں، اور 8 آیات نے انسان کے کانوں کو کھول کر رکھ دیا ہے اور اس کی دماغ کی چولوں کو ہلا دیا ہے۔ یہ 8 آیات ایسی ہیں، اس میں ایک زبردست بھونچال اور زبردست زلزلے کا تذکرہ بھی ہے، اور انسان کو بتایا بھی گیا ہے کہ جو تو یہاں پر کرے گا، چاہے نیکی ہو یا بدی، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سامنے لا کر رکھ دے گا قیامت کے روز۔ تو اس صورت میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ انسان کو ایک قدم سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے کہ اس کا ایک قدم کا بھی اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ دیکھیے قرآن کریم کیا کہتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو زبردست جھٹکا دیا جائے گا، جب زمین کو ہلا کر رکھ دیا جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے تمام بوجھوں کو باہر نکال کر پھینک دے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا، کافر کہے گا، مراد کافر ہے یہاں اس سے، اس کو کیا ہو گیا؟ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، یہ اس دن اپنی تمام خبروں کو بیان کر دے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ زمین کو اس کے رب کی جانب سے آرڈر ملا ہوا ہوگا۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگ مختلف ٹکڑیوں میں باہر نکلیں گے میدان محشر سے، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو انسان اس دنیا میں رہ کر ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا، بدی کرے گا، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اب یہاں پر اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، ایک زبردست بھونچال، ایک زبردست جھٹکا اور زلزلہ زمین کو دیا جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ مفسرین کے اس میں 2 اقوال ہیں، اور اس سے کہتے ہیں جب پہلی سور پھونکی جائے گی تو اس سور پھونکنے سے پہلے زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو اس سور پھونکنے کے بعد زمین کو جھٹکا دیا جائے گا۔ زیادہ بہتر قول یہی ہے کہ دوسرے سور پھونکنے کے بعد جو آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ زمین اپنے بوجھوں کو باہر نکال دے گی، چاہے وہ خزانوں کی شکل میں ہو، معدنیات کی شکل میں ہو، اور مردوں کی شکل میں ہو، جو بھی چیز زمین میں دفن ہے زمین اس کو باہر نکال دے گی۔ تو یہ جو جھٹکا ہے دیا جائے گا زمین کو، یہ دوسرا سور پھونکنے کے بعد ہوگا، کیونکہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت تو پوری کائنات سب بگاڑ دی جائے گی، درہم برہم کر دی جائے گی،
لیکن جب دوسرا سوکھ ہو جائے گا تو زمین اپنے بوجھوں کو نکال پھینکے گی اور انسان میدان محشر کی جانب رواں دوا ہوں گے۔ تو یہ اس وقت کا حال ہے کہ زمین کو زبردست جھٹکا دیا جائے گا، زلزلہ زمین میں دیا جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھوں کو باہر نکال پھینکے گی۔ جو اس میں مردے دفن ہیں پہلے دن سے قیامت تک جو دفن ہوگا، زمین ان سب کو باہر نکال دے گی، اور جو زمین میں سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، زمین ان کو بھی نکال پھینکے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو سونوں کی شکل میں باہر ڈال دے گی۔ تو انسان یہ کہے گا کہ ہائے افسوس کہ میں نے اس کے لیے کیا تھا، میں نے اس کے لیے فلاں آدمی کو قتل کیا تھا، اس سونے کے لیے، اس پیسے کے لیے۔ اور جس انسان کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا وہ کہے گا ہائے افسوس، تباہی و بربادی کہ میں نے اس مال کے لیے اپنا ہاتھ کٹوایا تھا۔ اور بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے آپس میں لڑائیاں کی ہوں گی مال کے لیے، تو وہ کہیں گے ہائے کم بختی کہ ہم نے اس مال کے لیے اپنے تعلقات کو خراب کیا تھا، آج یہ مال پڑا ہوا ہے، کوئی اس کو سونگے گا بھی نہیں اس مال کو۔ اتنا مال، اتنا سونا زمین قرب قیامت کے وقت اور قیامت کے آنے کے بعد جب زمین کو جھٹکا دیا جائے گا، نکال پھینکے گی، پہاڑ کے پہاڑ نکال پھینکے گی زمین سونوں کے۔ انسان کو اس وقت عقل آئے گی کہ تو نے دنیا میں کیا کیا تھا اس مال کی خاطر۔ وقال الانسان ما لها، اور جب زمین یہ سب کر رہی ہوگی انسان کہے گا، کافر کہے گا اس کو کیا ہو گیا کہ آج یہ کیسا سونا اگل رہی ہے، یہ کیسے اپنے مردوں کو باہر نکال رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن تو زمین اپنی تمام خبروں کو بیان کر دے گی۔ جس انسان نے جہاں پر زمین کے حصے پر گناہ کیا ہوگا تو وہ زمین بیان کرے گی اس گناہ کو بھی کہ فلاں جگہ پر فلاں بندے نے یہ جرم کیا تھا، اور جہاں پر نیکی کی ہوگی تو زمین اس کو بھی بیان کرے گی کہ فلاں بندے نے فلاں جگہ پر فلاں وقت پر یہ نیکی کی تھی، یہ کار خیر کیا تھا۔ تو اس دن زمین اپنا پورا بایو ڈاٹا بیان کر دے گی۔ کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ زمین کو اس کے رب نے حکم دیا ہوگا، کیونکہ زمین اللہ کے تابع ہے، زمین اللہ کی ہے۔ اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ، زمین کا مالک اللہ ہے، اللہ جو چاہے گا زمین سے کہلوائے گا، کروائے گا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ مختلف ٹکڑیوں میں میدان محشر سے حساب دے کر آ رہے ہوں گے، لیروا اعمالهم، تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھ لیں۔ کیوں؟ بہت سے لوگوں کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہوگا اور بہت سے لوگوں کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہوگا، تو لوگ نکل رہے ہوں گے میدان محشر سے، کوئی خوش و خرم ہوگا، کوئی اور تو کسی کے چہرے پر جو ہے بدحواسی چھا رہی ہوگی، کسی کے چہرے پر غمی اثرات ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں کالے کرتوت کیے ہیں اور بہت سے لوگوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہیں، تو وہ سب دیکھ لیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اب جو انسان اس دنیا میں رہ کر ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ نیکی وہ ہو جو شرعاً معتبر ہے، نیکی وہ ہونی چاہیے جو شرعاً معتبر ہے، اور جس نیکی پر اللہ کا بدلہ دے گا، نیکی وہ ہونی چاہیے۔ اس انسان نے اگر کوئی پوری زندگی گناہوں میں کاٹ دی ہے اور اس انسان نے دنیا میں رہتے ہوئے صرف ایک مرتبہ کسی پیاسے کو پانی پلایا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی پلانے کی نیکی کو بھی سامنے لا کر رکھ دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا تو اس کو دیکھ لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان فرمایا ہے، عائشہ چھوٹے چھوٹے ان گناہوں سے بچا کر جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ ان گناہوں کو بھی تمہارے سامنے لا کر رکھ دے گا اور ان گناہوں پر مواخذہ ہوگا۔
اس لیے اور روایت میں تک ملتا ہے کہ اگر بے سینگ والی بکری کو سینگ والے بکرے نے مارا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سامنے لا کر رکھ دے گا، اس کا بھی حساب ہونا ہے۔ کوئی اگر کسی کو ناحق ستائے گا، ناحق کسی پر ظلم و جور کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سامنے لا کر رکھ دے گا۔ وہ انسان کوئی کافر دنیا میں رہتے ہوئے نیک کام کرے، اچھے کرم کرے تو اس کو وہاں پر نہیں بلکہ دنیا میں اس کا بدلہ دیا جائے گا، آخرت میں نہیں۔ آخرت میں ایمان شرط ہے، ایمان، نیک عمل کے ساتھ ساتھ ایمان شرط ہے کافر کے لیے۔ اور اگر مومن ہے، اس نے کوئی نیک کام کیا ہی نہیں دنیا میں رہتے ہوئے پر ایمان اس کے پاس ہے، تو آدمی جہنم سے جہنم میں جائے گا تو، لیکن اپنی سزا کاٹ کر جہنم سے نکال دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے یہ چھوٹی زندگی دی ہے، اس زندگی کو لڑائی جھگڑوں کی نظر نہ کر کے بلکہ اللہ کی تابعداری میں گزار دینے چاہیے، اسی میں خیر اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے، بدی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں جہاں پر ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔